وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اے رسول مکرم، نوح کو یاد کیجیے اس سے پہلے جب انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو ان لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو آج یہ سورت میں جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان ہو رہی ہیں، یہ ان میں چوتھا واقعہ ہے، چوتھا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اب اس آیت میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور ان کی پکار کا ذکر کیا گیا، جو انہوں نے پکارا یا جو انہوں نے دعا کی اس کا ذکر ہے، یعنی اس سے مراد ان کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کافروں کے خلاف کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 اور جگہوں پر ذکر فرمایا، میں مغلوب ہوں سو تو میرا ان سے انتقام لے۔ یعنی ان آیات، یہ جو سورۃ الانبیاء کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں، تو میرا انتقام لے ان لوگوں سے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سورہ نوح کے اندر، اور نوح نے دعا کی، اے میرے رب، روئے زمین پر کوئی کافر رہنے کے قابل نہ چھوڑ۔ یعنی ایک جگہ پر حضرت نوح نے دعا کی کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں، تو میرا انتقام لے ان لوگوں سے، اور دوسری جگہ کے اوپر آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، روئے زمین پر کوئی کافر رہنے کے قابل نہ رہے، یعنی سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس دعا کی اجازت نہیں دی گئی تھی، بعض علماء نے کہا ہے، اور ابو امامہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اس قدر پشیمان نہیں ہوا، کوئی اس قدر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، افسوس کرنے والا نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی اس قدر پشیمان نہیں ہوا جتنے پریشان یا ندامت یا افسوس کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جتنا آپ پشیمان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس لیے پشیمان ہوئے کہ انہوں نے ابلیس کے وسوسے کو قبول کر لیا۔ ابلیس کے وسوسے کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، افسوس کرنے والے بھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف دعائے ضرر کرنے کی وجہ سے پشیمان ہوئے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی کہ تو ان سے انتقام لے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ روئے زمین پر کوئی کافر رہنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچائی تھیں، بہت غم۔ تو آپ نے یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ اس قدر پشیمان نہ ہوں،
تفسیر کبیر کے اندر امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جب ان کو پشیمانی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ انہوں نے ابلیس کے اس وسوسے کو قبول کیا اور انہوں نے اس قوم کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو ان سے انتقام لے اور ان کو زمین کے اوپر زندہ نہ چھوڑ، رہنے کے قابل نہ چھوڑ جا، ان سے ان لوگوں کو کوئی کافر رہنے کے قابل نہ رہے۔ تو ان دونوں وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی بڑے پشیمان ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے پشیمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ اس قدر پشیمان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کی دعا قضاء و قدر کے موافق ہے، جو قضاء ہے، جو قدر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے نجات دی، دکھ سے نجات دی، مصیبت اور تکلیف سے نجات دی۔ اب اہل سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا اور ان کے دین کی پیروی کی تھی، یعنی ان کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اور کرب عظیم سے مراد یہ ہے کہ ان کی قوم ان کی تکذیب کرتی تھی، ان کی تکذیب کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو ایک غم، ایک پریشانی، ایک دکھ، ایک مصیبت کا سامنا تھا، کیونکہ ان کی قوم ان کو جھٹلاتی تھی، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کی قوم ان کو اذیت پہنچاتی تھی، جس قوم کے لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو ان سے میرا انتقام لے، یا اے میرے رب روئے زمین پر کوئی کافر رہنے کے قابل نہ چھوڑ جن سے۔ ایک یہ اذیت تھی، یہ دکھ تھا، یہ تکلیف تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اس غم اور اس اذیت کو قرآن کریم کے اندر کرب عظیم فرمایا گیا، کرب عظیم، جس سے ان کو نجات دی، یعنی کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کافی عرصے سے ان کے خلاف دعا کر رہے تھے، بہت دیر سے ان کے متعلق دعا کر رہے تھے۔ اب اس دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں بھی ان کو اس کی وجہ سے بھی تکلیف تھی کہ دعا قبول تو دعا فوراً ہو جاتی ہے، مگر اس کا ظہور، اس کے ظہور کا ایک وقت ہے۔ اب اس میں اس کے انتظار کے اندر ان کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں وہ بھی ان کو تکلیف تھی۔ تو جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو تمام کافر جو ہیں وہ غرق کر دیے گئے، تو ان کو اس غم سے نجات ملی جن سے۔ اور یہ واقعہ آپ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 36 سے لے کر 48 تک بہت تفصیل سے پچھلے لیکچرز کے اندر سن آئے، درس قرآن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا ہے، کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور ان کو غرق کر دیا جائے گا، اور ان کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ کشتی تھی جس کشتی کی اتنی بڑی اور زبردست اور عظیم کشتی تھی کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر وحشی جانور تھے اور درندے تھے اور حشرات الارض تھے، اور دوسری منزل پر چوپائے تھے اور حیوان تھے، اور تیسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ بھی تھے۔ مگر اس کے اندر ایک آپ کا بیٹا کنعان نہیں تھا، دوسری آپ کی بیوی نہیں تھی، کیونکہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ دونوں بھی اس اللہ کی عذاب کے اندر غرق ہو گئے اور ڈوب گئے، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔